إن الله وملائكته يصلون على النبي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم وبالوالدين والأقربين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم حاضرین، بزرگ اور عزیز دوستو،
قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی سورہ نساء کی 135ویں آیت ہے، جس میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو تم سب کے سب انصاف کرنے والے بن جاؤ۔ شہداء للہ، اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ۔ شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، سچی گواہی دو، صحیح گواہی دو، اگرچہ وہ گواہی تمہارے ذات کے خلاف ہو، تمہارے نفس کے خلاف ہو، اویل والدین تمہارے والدین کے خلاف ہو، والاقربین تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، نہ اپنی فکر، نہ والدین کی فکر، نہ رشتہ داروں کی فکر، بس صحیح گواہی دینا ہے۔ تو میرے بھائیو، جس ملک میں ہم رہتے ہی وہ جمہوری ملک ہے، سیکولرازم، یہاں ہر 5 سال کے بعد چناؤ ہوتا ہے، ووٹنگ ہوتی ہے، مختلف قسم کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں نمائندے بن کر، ہم قوم کی نمائندگی کریں گے، ہم قوم کی نمائندگی کریں گے۔ جہاں تک دیکھو، دور دور تک دیکھو، ہر جگہ ہر آدمی اپنے آپ کو نمائندہ کہہ رہا ہے۔ اسلام میں نمائندہ کون ہوتا ہے؟ کامل ایمان والا ہو، امانت دار ہو، دیانتدار ہو، اس کے اندر قوم کی رہنمائی کرنے کی کیپیسٹی ہو، پارلیمنٹ میں جا کر اپنے مسائل کو پیش کرنے کی طاقت اس کے اندر ہو، وہ اہلیت ہے۔ لیکن اگر یہ مسئلہ نہیں ہے، کامل ایمان والا ہو، مسلمان ہو، امانت ہو، دیانت ہو، یہاں تو کچھ اور ہی ڈھنگ ہے، کچھ اور ہی رنگ ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ نیچے سے لے کر اوپر تک سب کا وہی حال ہے جو بے ڈھنگا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا اذا ابتلیت البلایتین اختر احونہما، جب تم 2 مصیبتوں کا تمہیں آمنا ہو جائے، 2 مصیبتوں میں تم گھر جاؤ، جانا ہے 2 راستے ہیں، اس راستے میں شیر کھڑا ہوا ہے، اس راستے میں سانپ ہے، دونوں خطرہ ہے، ادھر بھی خطرہ ہے، ادھر بھی خطرہ ہے۔ اذا ابتلیت البلیتین، جب 2 مصیبتوں میں تم پڑ جاؤ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کم مصیبت کو اختیار کر لو۔ اب تو چارہ ہی نہیں، 2 راستوں میں سے ایک راستہ جانا ہے، کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو جو کم نقصان پہنچانے والا ہے، نفع تو چھوڑو، نفع نہیں دے سکتا تو کم سے کم جو نقصان پہنچاتا ہے اسے اختیار کر لو، شیر کے مقابلے سانپ ہے، اس راستے کو اختیار کر لو، بچ جاؤ گے۔ تو میرے بھائیو، اب کا جو ماحول چل رہا ہے، الیکشن کا ماحول چل رہا ہے، لوگ سمجھتے ہیں الیکشن ووٹ ایک دنیائی کام ہے، اس سے دین کا نہ لینا ہے نہ دینا ہے، یہ ہماری کم علمی اور یہ ہماری جہالت ہے۔ ووٹ معمولی چیز نہیں ہے، کھڑا ہونے والا کھڑے ہو کر اپنی خوبیوں کو بیان کر رہا ہے، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا،
یہ دے دوں گا وہ دے دوں گا، ہتھیلی میں جنت دکھا رہا ہے، مد مقابل کی خامیوں کو بیان کرتا ہے، وہ ایسا ہے یہ ایسا ہے۔ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن کھڑا ہونے والا مسلمان ہے یا کوئی اور ہے، اگر اور ہے تو اسے اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اگر مسلمان ہے تو ان باتوں کا خیال رکھے، سامنے والے کی خامیوں کو بیان نہ کرے۔ جو وعدے کر رہے ہیں وہ پورے ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ اللہ بہتر جانے، لیکن اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ووٹ اس کی شریعت میں کیا حقیقت ہے۔ بہت سارے آدمی ووٹ ہی نہیں دیتے، ارے کیا لینا ہے کیا دینا ہے، بھائی کون تو بیان دے، ہم نہ کرنا چکیا نہیں کھانا چکیا نہیں، کون آ کر کیا کرنے کا ہے، ووٹ کو ضائع کر رہا ہے۔ بہت سارے آدمی ووٹ پر پیسہ لے رہے، کینوسنگ پر پیسہ لے رہا ہے، بولنے پر پیسہ لے رہا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ ہم مسلمان ہیں میرے بھائیو، دین اسلام ہر اعتبار سے ہماری رہنمائی کر رہا ہے، ہر اعتبار سے رہنمائی کر رہا ہے۔ قرآن کریم علماء کرام نے لکھا ہے کہ ووٹ کی شریعت کے نظر میں 5 حقیقت ہے، حیثیتیں ہیں، 5 حیثیتیں ہیں۔ ووٹ گواہی ہے، وٹنس، ووٹ گواہی ہے، ووٹ سفارش ہے، ووٹ وکالت ہے، ووٹ امانت ہے، 4 حیثیتیں ہیں۔ دیکھو اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کر رہا ہے، میں خاندانی سیاست والا ہوں، حالانکہ اہل نہیں ہے، مال ہے، مال پر اتراتا ہوا، لیکن اندر کوئی قوم کا جذبہ نہیں ہے، اندر ہمدردی، امت کی ہمدردی، ملک کی ترقی کا اسے خیال نہیں ہے، کسی اور سوچ میں اپنے آپ پر اتراتا ہوا، کیوں؟ مال ہے۔ تو میرے بھائیوں، مال پر اترانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک بہت بڑا کروڑ پتی ارب پتی آدمی تھا، جس کی ذاتی زمین میں 3 ریلوے اسٹیشن بنائے گئے تھے اس زمانے میں۔ کتنی جائیداد ہو، کتنا بڑا مالدار ہوگا، کتنی آمدنی اس کی ہوگی۔ ارے بھائی 1 کلومیٹر پر ایک اسٹیشن نہیں بنائے ہوتے کیا؟ سگنل، 3 سگنل نہیں، 3 اسٹیشن۔ اب کہاں سے کہاں تک اس کی جائیداد تھی، کتنا بڑا زمیندار تھا، کتنا بڑا ارب پتی تھا، کرب پتی تھا۔ ایک دن چوک میں کھڑ کے لوگوں سے بات کر رہا تھا تو لوگ پریشان تھے کہ پیسہ آئے گا کدھر سے، تو یہ کہنے لگا، او بھوکو ننگو، تمہیں پیسہ آنے کی فکر ہے، مجھے اتنا پیسہ آتا ہے کہ میں اسے کہاں خرچ کروں یہ مجھے فکر ہوتی ہے۔ اپنے مال پر ناز، غرور، تکبر، لیکن اللہ کو پسند نہیں۔ من تکبر، جو غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کی بڑائی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے منہ کے بل گراتے ہیں۔ تو چند دنوں میں دنیا سے چلے گئے، سب کو جانا ہے بھائی، موت تو کسی کو چھوڑے گی نہیں۔ نبی کے گھروں میں موت آئی، موت تو آنا ہے۔ گیا، ایک بیٹا چھوڑ کر گیا تھا، اس کے دوست ایسے تھے کہ اسے شراب کا عادی بنا دیے، زنا کا عادی بنا دیے، جوئے کا عادی بنا دیے، سٹے کا عادی بنا دیے۔ چند دنوں کے اندر باپ کی ساری جائیداد اس نے بیچ کر زنا کر لیا،
بیچ بیچ کر عیاشی کر لی. وقت آیا جس گھر میں تھا وہ گھر بھی بک گیا, سڑک پر آ گیا, اسی چوراہے پر آیا, اسی سرکل میں آ کر کھڑا ہو گیا جس سرکل میں اس کے باپ نے بڑائی کی بات کی تھی. او بھوکو و ننگو, تم یہ سوچتے ہو پیسہ کہاں سے آئے گا, میں تو اس فکر میں رہتا ہوں کہ میرا پیسہ کہاں خرچ ہوگا. اللہ نے وہ وقت لایا جس زمین پر, جس سرکل میں, جس جگہ کھڑے ہو کر اس کے باپ نے فقرانہ لہجے میں جو الفاظ کہے تھے, اللہ نے بیٹے کو اس جگہ لا کر کھڑا دیا, اس جگہ کھڑے ہو کر بھیک مانگ رہا ہے. تلک الایام نداولها بین الناس. اللہ کو دیری نہیں لگتی, فقیر کو مالدار بنانے میں, مالدار کو چھپراسی بنانے میں اللہ کو دیری نہیں لگتی. لہذا اترانا نہیں مال پر. لوگ غلطی کرتے ہیں. تو ایک ووٹ کی حیثیت شریعت میں یہ ہے, ایک گواہی ہے, گواہی, شہادت. یعنی کیا مطلب گواہی کا؟ گواہی کا کیا مطلب؟ گواہی کا مطلب, ووٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ آدمی ہماری نمائندگی کرنے کے قابل ہے. قرآن کہتا ہے اقیموا الشہادۃ للہ, اللہ کے لیے گواہی دو. 500,000 لے کر گواہی نہ دو. اجمیر کے ایک ٹکٹ پر بک کر گواہی مت دو. اپنے ایمان کو مت بیچو. بھائی اللہ نے ایک پاور دیا ہے, اسے ضائع کیوں کر رہے ہیں ہمارے لوگ؟ یہ پاور ہے. پاور ہاتھ سے نکل جانے کے بعد پیر پکڑیں گے تو بھی نہیں, سر رگڑیں گے تو بھی نہیں, کچھ نہیں ہوگا. تب کیا کر لیں گے؟ ابھی وقت ہے. ایک ووٹ سے ہار جیت ہو سکتی ہے. ہوتی نہیں ہوتی بھائی؟ ایک ووٹ سے آدمی جیت جاتا ہے, ایک ووٹ سے آدمی ہار جاتا ہے. ایک پر ہار جیت ہو سکتی ہے. تو ووٹ شہادت ہے. شہادت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اقیموا الشہادۃ للہ, اللہ کے لیے گواہی دو. اور ولا تکتموا الشہادہ. دیکھو جب گواہی دینے کا وقت آیا تو چھپتے ہوئے مت پھرو, میں گواہی نہیں دیتا, میں ووٹیج نہیں دیتا. قرآن کہتا ہے ولا تکتموا الشہادہ, میں گواہی نہیں دیتا. قرآن کہتا ہے گواہی دینے کا وقت آئے تو گواہی دو. یہ ووٹنگ گواہی ہے, یہ ووٹ گواہی ہے. میرے بھائیو, اپنے آپ کو ہوشیار کرو, بیدار کرو. کہاں پڑ گئے ہیں, کس غار میں پڑ گئے ہیں, فیوچر کیا ہونے والا ہے, بچوں کا کیا ہونے والا ہے, آگے کا سوچو, ایمان کا سوچو, اپنے بچوں کے ایمان کا سوچو, اپنے آپ کو ہوشیار کرو, اللہ سے لو لگاؤ, کوشش بھی کرو. دنیا دار الاسباب ہے, صرف بیٹھ کر دعا کرنے سے کام نہیں ہوتا. نہیں میں ووٹیش نہیں دیتا. قرآن کہتا ہے کہ ووٹ دو. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ, گواہی کو مت چھپاؤ. یعنی میں ووٹ نہیں دیتا کا مطلب میں گواہی نہیں دیتا بول کر. کیوں گواہی نہیں دے رہا؟ کیوں کہنا نہیں سب وہی ہیں؟ ارے بھائی سب وہی ہیں تو اس میں سے جو کم درجے کا آدمی ہے, جس سے نقصان کا کم خطرہ ہے, اسے دے. جو زیادہ دینے والا ہے اسے مت دے. لیکن ووٹ کو ضائع تو مت کر. تو ایک گواہی دینا, نہیں دے گا تو گناہ, اللہ کے حکم کے خلاف کر رہا ہے. میرے بھائیو, ہم معمولی سمجھ رہے ہیں, ووٹ کو معمولی سمجھ رہے ہیں. نماز ہی عبادت ہے, روزہ ہی عبادت ہے, ذکر ہی عبادت ہے. یہ اتنی بڑی چیز جسے قرآن کہتا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ, گواہی کو مت چھپاؤ. یعنی گواہی دو. جب وقت آ رہا ہے, تمہارے پاس آئی ڈی پروف ہے, وقت ہے, نام ہے, تم یہیں کے باشندے ہو, یہیں کے شہری ہو, تو پھر کیوں چھوڑ رہے ہو اپنے حق کو؟ ووٹ دو. کوشش کرو, آئی ڈی بناؤ, ضائع مت کرو. تو ایک گواہی دینا,
دوسرا گواہی نہ دینا، اور تیسرا گواہی تو دے رہا ہے لیکن جھوٹی گواہی دے رہا ہے۔ گواہی تو دے رہا ہے لیکن جھوٹی گواہی دے رہا ہے، پیسے لے کر ناحل کوڑ دے رہا ہے تو جھوٹی گواہی۔ اللہ کے رسول نے ایک موقع پر فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، میرے صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں، ایک گناہ سے آدمی ہلاک ہو جائے گا، ایسے بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں۔ صحابہ نے کہا ہاں ضرور یا رسول اللہ بتائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کوئی معافی نہیں۔ دوسرا حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ تیسرا شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، جو اہل نہیں ہے اسے ووٹ دے کے کہہ رہا ہے یہ اہل ہے، یہ جھوٹی گواہی ہے۔ قرآن کہتا ہے جھوٹی گواہی دینا شرک کرنے کے برابر ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اللہ کا کلام دے رہا ہے، یہ باتیں میں اپنی گھر کی بیان نہیں کر رہا ہوں، یا کسی سے جل کر بیان نہیں کر رہا ہوں، یا کسی کے حسد میں بیان نہیں کر رہا ہوں، قرآن اور حدیث کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، جھوٹی گواہی دینا شرک کرنے کے برابر ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے برابر ہے۔ قرآن کہتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ دیکھو جھوٹ کتنی بڑی برائی ہے، بڑا گناہ ہے، حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے۔ صحابہ کی زندگیوں میں دیکھو، جب ہجرت کا موقع آیا، اللہ کے رسول کے ساتھ حضرت صدیق تھے۔ حضرت صدیق تاجر تھے، لوگ ان کو مکے میں بھی جانتے، مدینے میں بھی جانتے، شام میں بھی جانتے، مصر میں بھی، مختلف جگہ لوگ ان کو جانتے تھے، تاجر کو جانتے ہیں۔ حضور لے کر نکلے حضرت صدیق کو، جا رہے ہیں، چھپ چھپ کر جا رہے ہیں، مدینہ جا رہے ہیں، ہجرت۔ مکے میں اعلان ہوا جو حضور کو قید کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا۔ 100 اونٹ عرب کا بہت بڑا سرمایہ اونٹ تھا، اونٹ 100 اونٹ معمولی نہیں۔ ہر آدمی لگا ہوا ہے کہ ہمارے ہاتھ آ جائے، 100 اونٹ مجھے مل جائے، بھائی کون نہیں چاہتا؟ 100 اونٹ انعام مل رہے، انعام لینے سے کون انکار کرے گا؟ جاہلیت کا زمانہ ہے، گنے چنے مسلمان ہیں۔ تو اللہ کے رسول کو لے کر حضرت صدیق مدینے کا جانے کا جو راستہ اصل تھا اسے چھوڑ کر لانگ راستہ باہر سے، یعنی اس طرف سے کوئی مدینے کو جاتا ہی نہیں، ایسے راستے سے شروع ہوئے۔ آج وہی راستہ مکے سے مدینہ جانے کا بنایا گیا ہے، وہی راستہ مکے سے جدہ آ کر، مدینہ کدھر ہے، جدہ کدھر ہے؟ اللہ کے رسول کو حضرت صدیق نے مکے سے لے کر جدہ آئے، جب سمندر نظر آنے لگا تو اس کے کنارے کنارے سے مدینہ جانے لگے۔ یہ وہ راستہ تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا، حضرت صدیق جانتے تھے۔ لیکن اس راستے میں بھی ایک آدمی مل گیا حضرت صدیق کو پہچاننے والا۔ صدیق تو حضرت صدیق تو تاجر تھے، پہچان لیا، اور اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضور کو نہیں جانتا تھا وہ آدمی۔ اب کیا بولے؟ یہ میرا نبی ہے تو گرفتار ہو جائیں گے۔ مکے والوں نے 100 اونٹ کا اعلان کیا ہے، میں کہوں یہ محمد ہے، گرفتار۔ اب کیا کروں، کیا بولوں؟ ایسے نازک موقع پر بھی حضرت صدیق نے جھوٹ نہیں بولا، کہنے لگے رجل یہدینی السبیل، یہ میرا گائیڈ ہے، رہنما ہے، راستہ بتانے والا۔
رجل یہدین السبیل، یہ راستہ بتانے والا ہے. تو سامنے والا سمجھا، ہو سکتا ہے کہ جہاں جا رہے ہیں اس کا راستہ جاننے والا یہ آدمی ہے، یہ سمجھا. لیکن حضرت صدیق کی مراد یہ تھی یہ اللہ تک پہنچانے کا راستہ بتانے والا ہے، نبی ہے، رہنما ہے، قرآن کا راستہ بتانے والا، قرآن بتانے والا، جنت کا راستہ بتانے والا، اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتانے والی ہستی ہے. دیکھو موقع پر بھی جھوٹ نہیں بولا. ہندوستان کی جنگ آزادی میں جب علماء کھڑے ہوئے، ہار گئے، چھوٹے مختصر آدمی تھے اور وہ طاقت بہت بڑی تھی، تو ہارنے کے بعد اس نے گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا. بڑے بڑے علماء، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، اللہ اللہ کرنے والے سب میدان میں نکل کر، وقت ہے یہ تسبیح پڑھنے کا وقت نہیں تھا، تلوار چلانے کا وقت تھا. وہ جانتے تھے، تسبیحوں کو رکھا، تلوار ہاتھ میں لے کر مقابلے کے لیے گئے. انگریز کا وارنٹ آ گیا تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر رحمۃ اللہ علیہ بچتے بچتے مکہ چلے گئے. اب مکے میں تو ہندوستان والے کا کچھ نہیں چلے گا. حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہیں تھے. 3 دن چھپے اور اس کے بعد پھرنے لگے. لوگوں نے کہا بھائی جان کا خطرہ ہے، گرفتاری کا وارنٹ ہے، آپ گھوم رہے. کہنے لگا میں نے نبی کی زندگی کو دیکھا، حضور نے اپنی پوری زندگی میں صرف 3 دن غار ہرا میں چھپے تھے، اس لیے اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے میں نے 3 دن چھپ گیا. اب میرا اللہ مجھے بچائے گا. باہر پھر رہے، مسجد میں تھے، کسی نے بتا دیا، مخبری کر دی فلاں مسجد میں آئے، سیدھا مسجد کے اندر آ گئے. ایک معمولی سا آدمی، دبلا پتلا، علم کا سمندر. آج کچھ بھی نہیں ہے تو بھی شیروانی ڈال لے کر، امامہ باندھ لے کر، پگڑی باندھ لے کر، ایسا جس کا کچھ بھی نہیں، الف بھی نہیں آتا، بے بھی نہیں آتا. بڑا بڑا علامہ، علم کے پہاڑ، رأس الجبال. لیکن کوئی دیکھتا تو یہ کوئی دیہاتی بڈھا ہے، لنگوٹ باندھی ہوئی، جبہ پہنے، مسجد میں ٹہل رہے. اندر پولیس آ گئی اور دیکھ کر کہنے لگی ارے قاسم نانوتوی کہاں ہے؟ تو جہاں کھڑے تھے 3 قدم ہٹ کر کہنے لگے ابھی تو یہیں تھے. جہاں حضرت کھڑے تھے اس طرف اشارہ کر کے کہنے لگے ابھی. وہ سمجھے لگے کہ یہیں تھے، کہیں چلے گئے ہوں گے، پولیس چلے گئے. حضرت اس طریقے سے بچ گئے. اور حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کر کے لے گئے اور کورٹ میں حاضر کیا. جج نے پوچھا کیا تم نے انگریز کے خلاف جنگ لڑی؟ حضرت نے کہا ہاں لڑی. ظالم کے سامنے حق بات کہنا یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے. کلمۃ حق عند سلطان جائر، جہاد ہے یہ جہاد. ظالموں کے سامنے، کفار کے مجمع میں ایک اللہ کی توحید کی وحدانیت کا ڈنگا بچانا اور ایک اللہ کی طرف بلانا، اللہ کا تعارف کرانا، یہ بہت بڑا جہاد ہے. تو حضرت نے جج سے کہا ہاں انگریز کے خلاف میں نے جہاد کی لڑائی لڑی. اچھا تیرا ہتھیار کیا تھا لڑائی میں؟ تو حضرت کے ہاتھ میں تسبیح تھی، بتائیے میرا ہتھیار تھا. اس نے کہا یہ تو پاگل لگ رہا ہے، اسے باہر بھیج. تو موقع پر بھی دیکھو جھوٹ نہیں بولا، جو تھا وہ بتایا انہوں نے. موقع پر بھی جو تو گواہی جو ہے جھوٹی بھی ہوگی اور سچی بھی ہوگی، لیکن قرآن کہتا ہے صحیح گواہی دو. اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ. شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ. تو ایک ووٹ کے حیثیت گواہی کی ہے، گواہی دینا ہے، ووٹ کو ضائع نہیں کرنا ہے. دوسرا ووٹ کی حیثیت سفارش کی ہے. سفارش کر رہا ہے ایک آدمی، سفارش.
کہ بھائی میں سفارش کر رہا ہوں کہ یہ نیک آدمی ہے، یہ متقی آدمی ہے، یہ اسی محلے کا آدمی ہے، یہیں کا آدمی ہے، میں اسے جانتا ہوں، تو ووٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحیح آدمی ہے، اس کے اندر اہلیت ہے، یہ ہمارے مسائل کو لے جا کے پارلیمنٹ میں رکھے گا، ہماری ضروریات پر نظر ڈالے گا، ہمارے تقاضوں کو پورا کرے گا، ہماری قوم کو، ہمارے ملک کو ترقی کرنے کی فکر کرے گا، اس کے اندر وہ صلاحیت ہے، تو ووٹ دینا گویا کہ سفارش ہے۔ سفارش کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ سفارش کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا، اچھے آدمی کی سفارش کرو گے تو اس کے اچھے کاموں کا ثواب تمہیں بھی ملے گا۔ مسجد بنا رہا ہے، ہنگامہ ہونے نہیں دے رہا ہے، فساد نہیں کرا رہا ہے، پانی کا انتظام کر رہا ہے، غریبوں کو کھانا تقسیم کر رہا ہے، بھوکوں کو کھلا رہا ہے، ننگوں کو کپڑے پہنا رہا ہے، بے گھر لوگوں کو گھر دے رہا ہے، یتیم بچوں کا سہارا کر رہا ہے، سڑکیں نہیں سڑکیں ڈلا رہا ہے، وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا، اچھے آدمی کی سفارش کرو گے تو اس کے اچھے کاموں کا ثواب تم کو بھی ملے گا، تمہارے اعمال نامے میں بھی لکھا جائے گا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اگر تم نے برے آدمی کی سفارش کر دی، جو اہل نہیں ہے اسے بٹن دبا دیا، سب اسے دے رہی، سو میں نہیں دیا کیا ہونے کا ہے، میں بھی اسے دیتا ہوں، مشینوں میں گڑبڑی ہو گئی، میں کوسا دبایا تو بھی ہوت جاتا، سو اس لیے میں بھی ہوت دبا رہا ہوں، غلط دبا رہا ہے۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، قرآن کہہ رہا ہے، ارے ووٹ کی حیثیت کو قرآن بیان کر رہا ہے، یہ کوئی دنیائی چیز نہیں ہے۔ برے آدمی کی سفارش کرو گے تو اس کے سارے برے کاموں کا جتنا گناہ اس کا ہوتا ہے وہ تمہارے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ تو دیکھو میرے بھائیو، سفارش کتابوں میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی ذرا زبان چلانے لگی، صحابی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر ڈانٹنے لگے، میرے سامنے زبان چلا دیے، تو ان کی بیوی کہنے لگی میں چلا رہی تو کیا بڑی بات ہے، تمہاری بیٹی حفصہ حضور کے سامنے زبان چلاتی ہے؟ فوراً حضور کی خدمت میں گئے، پوچھنے لگے یا رسول اللہ، حفصہ تمہارے سامنے زبان چلاتی ہے؟ اللہ کے رسول مسکرا دیے، بھائی گھروں میں ہوتا ہے کھٹ پٹ، کس کیا نہیں ہوتی؟ نبی کے گھر میں کھٹ پٹ ہوئی، بیویوں سے ناراض ہو گئے، بیویوں نے کہا 1 سال کا راشن دو، اللہ کے رسول ناراض ہو گئے تو اللہ کے رسول نے 1 مہینہ بولنا چھوڑ دیا۔ حضرت عمر کے گھر میں کھٹ پٹ ہوگی، میاں بیوی میں جھگڑا، یہ تو جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو حضور کے پاس سے حضرت عمر اٹھ کر اپنی بیٹی کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے بیٹی تجھے جو بھی ضرورت پیش آئے تیرے باپ سے لے لینا، اللہ کے رسول کا دل نہ دکھانا۔ ماں باپ اگر بچوں کو ایسی نصیحت کریں گے تو گھروں میں طلاق ہوگی، جھگڑا ہوگا، نہ باپ میں دین ہے نہ ماں میں دین ہے۔ باپ بھی انگریزی طریقے کو فالو کرنے والا، بیوی بھی انگریزی طریقے کو فالو کرنے والی، تو بچی رابعہ بصری کیسے بنے گی؟ حضرت بریرہ بڑی خوبصورت تھی، باندی تھی، حضرت مغیث کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا،
تو جب اللہ کے رسول نے ان کو جب بریرہ حضرت غلامی سے آزاد ہوئی تو انہوں نے کہا میں مغیث کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی. اب آزاد ہونے کے بعد ان کو اختیار ہے چاہے ان کے ساتھ رہے یا نکاح توڑ کر دوسرے کے ساتھ رہے. حضرت مغیث روتے پھرتے, ان کے عشق میں دیوانے تھے, چھوڑنا نہیں چاہتے تھے تو روتے تھے. ان کی بات اللہ کے رسول تک پہنچ گئی. اللہ کے رسول نے بریرہ کو بلایا, پردے سے پوچھا کہ تم مغیث کو مت چھوڑو. تو حضرت بریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تمہارا حکم ہے یا مشورہ ہے, یہ تمہارا حکم ہے یا سفارش ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میری سفارش ہے. تو حضرت بریرہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر حکم ہوتا سر و آنکھ سے مان لیتی, کیونکہ نبی کا حکم کرنا ہلاکت کو دعوت دینا ہے, اللہ ناراض ہو جائے گا. جب سفارش ہے تو یا رسول اللہ یہ میرا معاملہ ہے, میں آپ کی سفارش کو نہیں لیتی. تو سفارش آدمی کر رہا ہے تو صحیح آدمی کی سفارش کرے. اس پر بھی ثواب ہے, اس پر بھی گناہ ہے. اگر صحیح آدمی کی سفارش کی تو صلی اللہ سبحان اللہ, اگر غلط آدمی کی سفارش کر دی تو پھر جب تک وہ غلطی ہوتی رہے گی وہ گناہ کرتا رہے گا, وہ ہنگامے کرتا رہے گا, وہ فساد پھیلاتا رہے گا. اس کا عذاب اور اس کا گناہ ہمارے نام اعمال میں بھی لکھا جاتا رہے گا. ووٹ کی تیسری حیثیت وکالت, وکیل, یعنی ہمیں جسے بٹن دبا رہے ہیں, ووٹ دے رہے ہیں, یعنی گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسے اپنا وکیل بنا رہا ہوں. اب دیکھو ہمارا کوئی کیس ہو گیا, مقدمے میں وکیل کو کیسے آدمی کو لیتے ہیں؟ ایڈوکیٹ جو لیتے ہیں لڑنے والے کو وکیل بناتے ہیں اپنا وکیل. کیسا؟ اے سب سے بہترین ہو بھائی, جو ہر کیس جیتنے والا ہو, ایسے کو بناتے ہیں یا جو مل گئے اسے بنا لیتے ہیں؟ کسے بناتے ہیں؟ اپنے ذاتی معاملوں میں کسے وکیل بناتے ہیں؟ اچھے آدمی کو وکیل بناتے ہیں. تو میرے بھائیو یہاں بھی وکیل اچھا بنانا چاہیے. یہ وکالت ہے, جسے ووٹ دے رہے ہیں گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں میں اسے اپنی ساری چیزوں کا اور میں اسے اہل سمجھتا ہوں, یہ ہم سب کی طرف سے وکیل ہے. تو غلط آدمی کو تو آدمی نہیں بنا سکتا اپنے ذاتی معاملات کے اندر. اب اتنا بڑا قوم کا مسئلہ ہے, وہاں بھی غلطی نہیں کرنا. 500 روپیوں کی وجہ سے, 1000 روپیوں کی وجہ سے, گھر کے لالچ میں, ڈاکیومنٹ بنا کر دینے کے لالچ میں یا کسی اور چیز کی لالچ میں غلط آدمی کا انتخاب نہیں کرنا. ہر آدمی عقل مند ہے, سوچتا ہے. اسے یہاں کھول کر سارے کینڈیڈیٹ کے نام بیان کرنے کی ضرورت نہیں. سارے پارٹی والوں کے نام رکھ کر انہیں برابر نہیں بولنے کی ضرورت نہیں. دیکھ رہا ہے حالات, دیکھ رہا ہے اخبار, دیکھ رہا ہے واقعات, سن رہا ہے کیا حالات گزر رہی ہو رہی. تو ووٹ کی چوتھی حیثیت ہے اسلام کی نظر میں, وہ ہے امانت. ہمارے پاس امانت کسی نے رکھا ہے تو اس کی امانت لوٹانے کے لیے تمہیں 5000 روپے دیجیے, اتنے دن کے بعد میں دے رہا ہوں تو اس میں سے 1000 روپے پکڑ کر دیتا ہوں. بولتی کوئی امانت ادا کرنے کے واسطے پیسے لیتی ہیں تو ووٹ امانت ہے, ووٹ دے رہے ہیں تو پیسے لینا حرام ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, سود دینے والا لینے والا دونوں جہنمی. تمہارے پاس وقت ہے تو کسی کو سمجھاؤ, تمہارے پاس وقت ہے کسی کو بولو, تمہارے پاس وقت ہے دوسرے کی صحیح رہنمائی کرو, لیکن یہ صحیح راستہ بتانے پر پیسہ لینا اس کی اجازت نہیں ہے. دینے والا بھی جہنمی, لینے والا بھی جہنمی. اس لیے میرے بھائیو یہ ووٹ کا ایک پیسہ جہنم میں لے جائے گا, مصیبت کے پہاڑ کھڑا کرے گا. اس سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے. ہمارے مسائل حل کرنے والا اللہ ہے. اللہ سے تعلق بناؤ اور ووٹ کا صحیح استعمال کرو. تو قرآن کریم میں امانت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ امانت کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. وہ لوگوں تم اپنی امانت داروں کے حوالے کرو, ایرے غیرے کے حوالے مت کرو.
تو میرے بھائیو، میں نے چند باتیں تھیں جو ووٹ کے تعلق سے، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، نبی اس بارے میں کیا کہا ہے، شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے، میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر آدمی اپنے ووٹ کو ضائع مت کرے۔ اس ایک دن اپنا وقت نکال کر، اپنے بیوی بچوں کا وقت نکال کر، گھر میں جتنے افراد ہیں ووٹ کو ضائع نہ کرے۔ اب تک دیکھتے آ رہے ہیں ضائع کر لے کر آئے کیا ہو رہا ہے۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اسباب کا اختیار کرنا ہمارا کام ہے، نتیجہ اللہ کے حوالے کرنا۔ فیصلے اللہ کے ہاں ہوتے ہیں، عرش پر فیصلے ہوتے ہیں۔ اعمالکم واموالکم، حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے جیسے اعمال ہوں گے تمہارے ویسے حکمران ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیو، ووٹ کی حقیقت کو سمجھو، حیثیت کو سمجھو، اسے فالتو دنیائی چیز سمجھ کر اسے ضائع مت کرو، ورنہ کل قیامت کے دن ووٹ نہیں دینے والوں کے بارے میں گرفت ہوگی، پوچھ ہوگی۔ تم نے وقت پر گواہی دینے کے لیے بلایا گیا تو کیوں گواہی نہیں دی؟ پکڑے جائیں گے۔ اور جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ میں سے ہے، ووٹ نہ دینا یہ بھی گناہ ہے، جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ میں سے، یعنی بڑے بڑے گناہ جو انسان کو جہنم میں پہنچا دیں گے، ایسے گناہ ان میں سے اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، عقل سے کام لو۔ جو علماء کہہ رہے ہیں، دانشور کہہ رہے ہیں، اکابرین کہہ رہے ہیں، جس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دیکھو اس طرف آؤ، سب مل کر اس طرف آؤ، اس میں تمہاری بہبودی ہے، اس میں تمہارا فلاح ہے، اس میں کامیابی ہے، غلطی کی طرف مت جاؤ، نقصان کی طرف نہ جاؤ، غیر اور نقصان پہنچانے والے کو چنو مت، نقصان پہنچانے والے کو بٹھاؤ مت، نقصان پہنچانے والے کو پسند مت کرو۔ تو یہ اشارے دیے جا رہے ہیں، ہر آدمی عقل مند ہے، العاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے۔ لہذا اللہ تعالی ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان ہے، بیٹھ جاؤ بھائی، وقت دیں گے آپ کو نماز کے لیے۔ ایک دو مسئلے ہیں، ایک اعلان ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ووٹ کے پیسے لینا حرام، جائز نہیں، دینے والا لینے والا دونوں جہنمی۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، ووٹ کے دن جو کھانا دیتے نا وہ بھی لے انہوں کو، ووٹ کے دن جو ناشتے کے لیے دیتے ہیں پارسل لگے، اللہ کے واسطے مت لو۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے صاف بنایا دونوں جہنمی، دینے والا بھی لینے والا بھی۔ کیوں بھئی اپنے آپ کو 10 روپے 15 روپیوں کی چیز کے واسطے جہنمی بنا دے؟ نبی کا حکم توڑ دے، کوئی گوارا کرے گا؟ تو یہ ان کا 1 روپیہ بھی نہیں، ان کا پانی کا باٹل بھی نہیں، ان کا 1 گھونٹ پانی بھی نہیں، ان کا 1 لقمہ بھی نہیں۔ اپنا کھاؤ، اپنا پیو، ووٹ اپنا حق ہے، اپنا حق ہے، جاؤ دو، سوچ کر دو۔ ساری دنیا جو بولے بولے، لیکن تم دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ عقل نہیں، پاگل، کھانا کھاتی انسان، کوئی تو گندگی نہیں کھاتا۔ اللہ نے عقل دیا ہے، سوچ کر جو ذہن تمہارا بولتا ہے، جس کی طرف ہمارے بڑے اشارہ کر رہے ہیں، اس پر عمل کرو۔ دوسرا، ووٹ میں جو نشان لگایا جاتا ہے، اس نشان کے ساتھ وضو ہوگا یا نہیں ہوگا، غسل ہوگا یا نہیں ہوگا، نشان لگاتے ہیں۔ تو اب چونکہ ووٹ قریب ہے، یہ مسئلہ ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے فوراً اسے ختم کرنے کی کوشش کرو، شروع میں ختم کریں گے تو مٹ جائے گا، ووٹ ڈال کر آگے فوراً ختم کرا لو۔ اسے ہم چھوڑ دیے اور سوکھ گیا تو کئی دن تک رہ جائے گا۔ اب اسے ڈال کر رگڑ رہے ہیں لیکن جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے، کئی دن تک ہے۔ اب وہ ڈالنے والا 1 ڈراپ نہیں ڈال رہا، آدھی انگلی لگا رہا ہے، دوبارہ انہیں نہیں آنا، بول کو یہاں سے یہاں تک کھینچ ڈال رہا ہے۔ پہلے ناخن پر 1 ڈراپ لگا دیتے، اب نہیں، پوری جلد پر یہاں سے لے کر یہاں تک کھینچتے ہیں۔ تو اسے اول فرصت میں ختم کر دو، ووٹ ڈال کر آگے اسے ختم کر دو، آسانی کے ساتھ چلا جائے گا۔
اور اس کے بعد سوکھ گیا، نہیں جا رہا ہے، چھڑ گیا، کلر چھڑ گیا ہے، تو علماء نے لکھا ہے اس کا حکم مہندی کا بن جاتا ہے۔ مہندی ڈال لیے تو وضو ہوتا نہیں ہوتا، غسل ہوتا نہیں ہوتا۔ اب وہ رہنے کے باوجود بھی اس کے اندر کوئی گندگی، کوئی نجس چیز اس میں نہیں ملائی جاتی، اور وہ پینٹ بھی نہیں ہے، لہٰذا اس کے ہوتے ہوئے وضو بھی ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا۔ لیکن بہتر ہے کہ شروع میں اسے ختم کرنے کی کوشش کرے۔ آپ کا اگر ختم نہیں کیے، کسی وجہ سے وہ سوکھ گیا، اس کا رنگ چڑھ گیا، اب نہیں جا رہا ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کا وضو بھی ہو جائے گا، نماز بھی ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد ایک اعلان ہے،